نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ اور مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مقدس ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو عقل و فہم، اعتبار و اختیارات کی جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز اسی ذات کے سامنے جھکائے جس نے اسے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے بے پناہ بے شمار احسانات سے انسان کو مالا مال کیا ہے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا، لیکن اس لیے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، ہماری اطاعت کی ضرورت ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے حضور سر نیاز جھکائیں گے تو ان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوں گی، حیوانی اور شیطانی ہتھ گنڈوں سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور رفیقان گرامی، جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی فرما برداری کریں گے، تو پھر ان کی رسائی وہاں تک ہوگی کہ جہاں فرشتوں کو بھی رسائی میسر نہیں آتی۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالی کی عبادت سے محروم رہتے ہیں، ساری عمر ان کا قدم حیوانی زندگی کے دائرے سے باہر نہیں نکل پاتا، انہیں انسانی عظمتوں اور ان کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا، وہ لوگ حیوانی زندگی کی لذتوں میں ہی مگن رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کے
حسین اور جمیل موقعوں کو ضائع کر کے زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور و فکر کرو کہ رزق اور صحت و تندرستی اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کے لیے آج ہم اپنے کریم خالق و مالک، جو ہمارا رازق، جو ہمارا محافظ اللہ ہے، آج ہم اس اللہ کو بھلا دینے والے انسان بن چکے ہیں۔ آج رزق کے لیے ہم نے اللہ کو بھلا دیا، کاروبار کے لیے اللہ کو بھلا دیا، صحت و تندرستی پانے کے لیے ڈاکٹروں کے چکر تو لگاتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن اے انسان، کبھی تو نے سوچا کہ رزق دینے والا خود اللہ تعالی ہے، وہی قوت والا اور مضبوط ہے، وہ کسی کا دست نگر نہیں، ہر چیز اپنے وجود اور بقا میں اس کے جود و کرم کی محتاج ہے۔ ہمیں عدم سے وجود دیا، کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے بنایا، سب سے اچھا بنایا، بولنا چلنا سکھایا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ کا دسترخوان تیار ہے، چراغ روشنی دے رہا ہے، زمین غلے دے رہی ہے، سردیوں اور گرمیوں کے پھل الگ الگ دے رہا ہے، پانی کو برسا رہا ہے، دریاؤں سمندروں کو جاری کر دیا ہے، اللہ نے شہروں کو آباد کر دیا۔ کہیں زیتون اور کھجور کے درخت بہار دے رہے ہیں، کہیں شاداب اور گھنے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑ احسانات ہیں انسان پر، وہ اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ ایسے سخی رب، ایسے عظیم محسن سے غافل رہنا، اس کی اطاعت و عبادت نہ کرنا بہت بڑی زیادتی، بلکہ بہت بڑی ہلاکت اور بہت بڑا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، ویسے تو تمام دن اور راتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، لیل و نہار کے اکثر اوقات میں ہم کثرت سے اپنے مالک حقیقی کا شکر کریں اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب عطا فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعد دن اور بعد راتوں کو، بعد مہینوں کو ہمارے لیے خاص کر دیا ہے۔ انہی میں رمضان الکریم کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو نیک عمل کا ایک جائز، ایک مستحب عمل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ان تمام مقدس راتوں میں جو رمضان الکریم کی مقدس اور مبارک راتیں ہیں، یہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، قرآن مجید اتارا، اللہ نے رمضان الکریم کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھا ہے، شب قدر کو رکھا پروردگار عالم نے، کہ بندے کم وقت میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر کے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے رفیقان گرامی، ختم قرآن مجید کی تکمیل کی جو محافل ہوتی ہیں وہ بھی بڑی مقدس راتیں، بڑی مقدس محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں، ختم قرآن کی بابرکت محفل میں، میں صرف آپ کو تھوڑا سا پیغام دے کر اور گزرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان کی راتوں میں کیا کرنا چاہیے، ان مقدس راتوں میں، ان عظمت والی راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ہمارے اور آپ کے اوپر فضل رہا کہ ہم نے اور آپ نے رمضان الکریم کے مقدس راتوں میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبد السمیع بھائی کو سلامت رکھے کہ انہوں نے اتنی محنت و مشقت کے ساتھ اس جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت کا، نماز تراویح کا اہتمام کیا اور تمام چیزیں، تمام اخراجات کو برداشت کیا، اور آنے والے سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے پروردگار عالم کے فضل و کرم سے کھانے پینے کا اور دیگر چیزوں کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے دن سے اب تک جو کچھ جس نے جس طریقے سے بھی کیا ہے، اللہ تعالی تمام کے معاملات کو، عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے میں آپ کو ذرا لے چلتا ہوں، آج ہمارا حال کیا ہے۔ رمضان الکریم کا مقدس مہینہ آتا ہے، ہم ایک طرف نماز تراویح پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق عطا کی ہے، سبحان اللہ، وہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ نماز تراویح پڑھنے کے بعد بھی وہ اللہ کے ذکر اور شکر میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو نماز تراویح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لیکن پوری رات جاگ کر گزارنے کو نہ جانے کون سا جو ہے مطلب یہ کہ بڑا کام سمجھتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، ذرا غور و فکر کرو، اے روز و شب معصیت میں گزارنے والوں، اے وفا کا دم بھر کر پھر اسے بھلا دینے والوں، اے طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں، ذرا اپنی سانسوں کا شمار تو کرو، ذرا رب کریم کا فرمان اور قرآن کی پکار تو سنو۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہم سے ارشاد فرما رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کو یاد کرنے کے لیے موم ہو جائیں۔
اے پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس نے دل نشی انداز میں ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے پتھر دل ہم ہو گئے، آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے محروم رہیں اور اس مقدس اور مبارک مہینے میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہیں؟ آئیے مسلمانوں، میں آپ کو اور آگے لے چلتا ہوں۔ اے پیارے مسلمانوں، قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کر لی، لیکن ہر بندہ کہیں نہ کہیں گنہگار ہے، ہر بندہ گنہگار ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے، اور صرف گناہ معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ ارے سورہ فرقان کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اللہ تعالیٰ ایسے کہ گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے مسلمانوں، یہ قرآن کریم ہم سے خطاب فرما رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے والے ہو جاؤ، اچھے عمل کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ صرف توبہ کو قبول ہی نہیں فرمائے گا بلکہ جتنے گزشتہ گناہ نامہ اعمال میں ہیں ان گناہوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دے گا، اور بخشش فرما کر پروردگار عالم اپنی مہربانی کی بارش بھی فرما دے گا۔ اللہ تو رب ہے، اللہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، سچی توبہ کرنے والوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے، نیک اعمال کرنے پر بخشش کی سوغات عطا فرماتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ توبہ، یہ استغفار کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مسلمانوں تم سب اللہ سے توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب رفیقان گرامی، میں ذرا آپ کو لے چلتا ہوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سخت قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بارش کے لیے دعا کرنے نکلے مگر بارش نہ برسی۔ پھر آپ 3 دن باہر دعا کے لیے جاتے رہے اور بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم میں ایک چغل خور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ مجھے اس شخص کے متعلق بتا کہ میں اس کو نکال دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں، خود یہ کام کیسے کروں؟ رفیقان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی کہ اگر تم میں کوئی چغل خور ہے اور کسی کے اندر یہ عادت قبیحہ موجود ہے تو سچے دل سے توبہ کرے۔ جب سب نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحمت کی بارش فرما دی۔ سبحان اللہ، اور بارش رحمت سے ان کو سرفراز فرما دیا۔ رفیقان گرامی، ہمیں ان واقعات سے اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی چیز کی قلت پیدا ہو جائے، قحط سالی آ جائے، اشیاء میں بے برکتی نظر آنے لگے، جب سکون برباد ہونے لگے، اخلاقی قدریں کھونے لگے، تمدن بحران میں گھرنے لگے اور امت بکھرنے لگے، حالات ٹھوکریں مارنے لگے، نفس گناہوں پر ابھارنے لگے، تو قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کون سی پریشانی ہے جو ہم پر مسلط نہیں؟ دن دہاڑے ڈاکے ہو رہے ہیں، عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، نفس پرستی کا بازار گرم ہے، رشوت کی بھرمار ہے، عزت و مال محفوظ نہیں، فحاشی، فیشن اور عیاشی عادت بن چکی ہے، امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور مسائل گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر ہی فلاح دارین کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ذرا آگے لے چلوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے، ہر دن کرے، ہر مہینے کے ہر دن ہر رات کرے،
لیکن رمضان الکریم کے جب مقدس مہینہ اور اس کی راتیں پائے تو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، صدق دل، خلوص دل اور شرمندگی کے ساتھ اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کرے، گڑ گڑائے اور ندامت کے آنسو بہائے، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کے سلسلے میں خلوص نیت اور پشیمانی سے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ آؤ میں ایک حدیث پاک کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا کہ اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ بنی آدم کے جسم میں روحیں ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس لعین سے فرمایا کہ اے ابلیس لعین، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو توبہ اور استغفار کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے، میں آج جو امت مسلمہ پریشان حال ہے، ہم اور آپ سب پریشان ہیں، کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر ہم پریشان ہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہمارے اوپر روز ٹوٹ رہی ہے۔ تو آخر اتنی ساری مصیبتیں، اتنی ساری پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ تو میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص قحط سالی کی شکایت کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ اللہ سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے اپنے فقر کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص اور آیا، اس نے عرض کی کہ اے امام حسن بصری، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اس سے بھی کہا کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ میرے باغات خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری نے اس سے بھی کہا کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اب جو بیٹھنے والے تھے آپ کی محفل میں، مجلس میں، وہ بڑے حیران و پریشان کہ مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں مختلف ہیں، لیکن جو آتا ہے اسی کو کہتے ہیں امام حسن بصری کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ بیماریاں، تکلیفیں الگ الگ ہیں، لیکن دوا سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کے پاس مختلف شکایات لے کر لوگ آئے اور آپ نے سب کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا اے لوگوں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں نے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرما دے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ اس کو دنیا میں بھی آرام اور راحت نصیب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرو، تم کو معافی بھی ملے گی اور دنیا کی راحت بھی نصیب ہوگی۔ استغفار کرنے سے بارش ہوگی، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ ہوگا، کھیتوں اور باغات کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور تمہارے لیے دریا رواں دوا ہو جائیں گے۔ رفیقان گرامی، ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کی تمام بنیادی اور اصولی نعمتیں استغفار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بکثرت استغفار کریں تاکہ اپنی ہماری تمام حاجتیں پوری ہوں۔
ہماری تمام حاجتیں پوری ہوں۔ اے پیارے مسلمانوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ذکر و اذکار کی محافل مقدسہ میں شرکت کرنے اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پاک کرنے سے مغفرت اور بخشش حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو جو اپنی شان میں بے مثال ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا ذکر کرو جو اپنی حکومت میں بے مسلمان ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو جو اپنی طاقت میں بے مثال ہے۔ اللہ کا ذکر کرو جو اپنے خزانوں میں بے مثال ہے۔ اللہ کا ذکر کرو جو اپنی بلندیوں میں بے مثال ہے۔ اللہ کا ذکر کرو جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ قرآن مجید سورۃ الجمعہ ارشاد فرما رہی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ مومنو، یاد رکھو، فلاح ہے تو ذکر خدا میں، بقا ہے تو ذکر خدا میں، رب کی رضا ہے تو ذکر خدا میں، جنت کا پتہ ہے تو ذکر خدا میں، اور خود خدا ہے تو ذکر خدا میں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرے امر و نہی کو یاد کرو، میں تم کو عمل کی جزا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے عبادت اور اطاعت سے یاد کرو، میں تم کو ثواب سے یاد کروں گا۔ تم راحت میں مجھ کو عبادت اور دعا سے یاد کرو، میں مصیبت میں تم کو عطا اور نعمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھ کو سوال سے یاد کرو، میں تم کو عطا سے یاد کروں گا۔ تم مجھ کو توبہ سے یاد کرو، میں تم کو عفو و کرم سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تم کو آخرت میں یاد کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر اللہ ایاکم اکبر من ذکرکم ایاہ، اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر الہی سے بہتر ہے، اور جب وہ رحیم تمہارا ذکر فرمائے گا تو اس کا درجہ تمہارے ذکر خدا سے کہیں بڑھ کر ہوگا، کیونکہ تمہارا ذکر کرنا فانی ہے اور اس کی یاد فرمانا، اس کا یاد فرمانا باقی ہے، اور تمہارا اسے یاد کرنا مغفرت طلب کرنے کے لیے ہے، جبکہ اس کا تمہیں یاد فرمانا عطا کرنے کے لیے ہے۔ تمہارا اسے یاد کرنا ثواب طلب کرنے کے لیے ہے، جبکہ اس کا تمہیں یاد فرمانا جزا عطا فرمانے کے لیے ہے۔ تمہارا اسے یاد کرنا مخلوق کا ذکر ہے، جبکہ اس کا تمہیں یاد فرمانا خالق کا ذکر ہے۔ رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں یاد فرمانا تمہاری طاعات و عبادت بلکہ تمہاری نماز سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے۔ آئیے، یہ ختم قرآن کی محفل ہے، اس محفل پاک کی نسبت سے ذرا سا اور آگے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ قرآن مجید کو سننا اور سنانا، پڑھنا اور پڑھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس کتاب قرآن مجید کو یہ شرف بخشا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے خود اس کو پڑھا، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کہا کتنی مبارک ہے وہ قوم جس پر یہ قرآن اترے گا، کتنی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی، اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی اس قرآن سے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے آگے بھیجو گے، اپنے لیے آگے بھیجو گے، تو اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پاؤ گے۔ دنیا اور اس کی وسعتیں، دریا اور ان کی گہرائی، صحرا اور ان کی چوڑائی، پہاڑ اور پہاڑ کی بلندیاں، یہ آسمان اور آسمان کی بلندیاں، یہ سب کی سب قلیل ہیں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرض حسنہ اور تلاوت قرآن مجید کا جو اجر ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ رفیقان گرامی، قرآن مجید کی ختم کی محفل میں تشریف لانے والوں، نماز تراویح میں قرآن مجید کو سننے والوں،
قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر اپنے دلوں کو روشن اور منور کرنے والوں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں، تلاوت قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، تلاوت قرآن ہمارے لیے باعث عزت ہے، تلاوت قرآن ہمارے لیے باعث برکت ہے، تلاوت قرآن ہمارے لیے باعث رفعت ہے، تلاوت قرآن ہمارے لیے باعث رحمت ہے، تلاوت قرآن باعث قدر و منزلت ہے، تلاوت قرآن ہمارے لیے باعث مغفرت ہے، تلاوت قرآن ہمارے لیے باعث دخول جنت ہے، تلاوت قرآن باعث عنایت ہے، اور تلاوت قرآن ہمارے اور آپ کے لیے باعث شفاعت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا، اے پروردگار عالم، میں نے رات کو اسے جگائے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت روزہ دار اور قاری قرآن کے حق میں قبول فرما لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے مسلمانوں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن مجید کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سننے کی سعادت آپ نے حاصل کی، اور آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ بس آج آپ نے 10 دن کا سن لیا تو اب بات ختم ہو گئی، اب قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے اور اب قرآن جو ہے وہ سننا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن سننا بھی ہے اور قرآن سنانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے، اس لیے کہ رمضان کے 30 دن نماز تراویح ہم پر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ نماز تراویح کو روز پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ قرآن بھی روز پڑھنا ہے۔ اور جس طریقے سے آج ہمیں اللہ نے رمضان الکریم کے مقدس اور مبارک مہینے میں قرآن سے محبت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، ہم دعا کریں اس محفل ختم قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں قرآن مجید سے لگاؤ اور قرآن مجید پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رفیقان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا کہ اے رب اس کو مزین کر، تب قرآن پڑھنے والے کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے رب اس کو اور مزین کر، تو اس کو عزت کے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں درجے چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کو ایک نیکی، اس کو نیکی دی جائے گی۔ سبحان اللہ، ہر آیت کے بدلے اس کو نیکیاں دی جاتی رہیں گی۔ تو قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا، ندامت کے آنسو بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت عزیز ہے، نہایت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک کام ہمیں اور کرنا ہے رمضان کریم کی مقدس راتوں میں، ہر رات میں، سال کے 12 مہینوں کی راتوں میں اور دنوں میں، کہ اپنے پیارے محبوب دانے غیوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن کو بھی سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اور درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے، تر کر کے رکھنا ہے، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے اس کو مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کو جنت کا نظارہ مل جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کو بخشش کا اشارہ مل جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کو رحمت کا سائبان مل جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کو ہر گھڑی سکون و اطمینان ملتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کو خود رب الرحمن ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اے پیارے مسلمانوں، خالق کائنات کا حکم ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اس کی برکات سے تمہارے ایمان کو تازگی ملے گی، تمہاری روح کو بالیدگی ملے گی، آنکھوں کو نور ملے گا، درود پڑھنے سے تمہارے دل کو سرور ملے گا۔ جب تم درود پاک پڑھو گے تو شان رسالت کے جلوے نکھر کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں سے آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا میں اپنی دعاؤں میں سے چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر تم زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور تم زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3 حصہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی تمام دعاؤں میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مہم کے لیے کافی اور تمہارا گناہ بخش دیا جائے گا، یعنی اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے مسلمانوں، درود شریف کی بات آ گئی، فائدے آ گئے، پڑھنے کے فائدے آ گئے، تو آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سناتا چلوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میں نے یہ بتا دیا، ہمیں مقدس راتوں میں، رمضان الکریم کی راتوں میں، لیلۃ القدر میں اور دیگر راتوں میں، رمضان کے علاوہ بھی راتوں میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے، اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کا ذکر اور شکر کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اے پیارے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہر صاحب نصاب کو یہ چاہیے بھی کہ اپنے اموال کے زکوٰۃ نکالے اور صدقہ و خیرات کرے، غریب مسکین مفلس محتاج تنگ دست یتیم و بیوہ اپاہج مفلوق الحال اور نادار لوگوں کی مالی اعانت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم مہربان ہو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ جو آیا بانٹ دیا پھر خدا نے اور دیا، نہ زبان پر نہیں آیا نہ بل آیا جبی پر۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو عطا کرنا یہ آقا کی شان ہے۔ آقا نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جو بھی آئے اس کو نوازتے چلے جاؤ، سائلین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اللہ کریم کی صفت ہے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنا اور مسکراتے جانا، پیشانی میں بل نہ لانا اور لوٹاتے جانا۔ غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، کوئی بھی آئے اس کو لوٹانا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو آپ دروازے سے بھگانا نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات اس کو کرتے چلے جانا۔ پیارے مسلمانوں، یہ جو صدقہ اور خیرات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور اگر تم پوشیدہ طور پر فقیروں کو پہنچا دو تو وہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کچھ گناہ اس خیرات کے بدلے دور فرما دے گا، یعنی کہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے،
اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا کر ختم کر دیتی ہے، جیسے آگ پانی کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ زمین کے اوپر ہوں تو نرمی سے زندگی گزاریں، نرمی سے قدم رکھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان پر شکر کرتے رہیں، ان پر شکر کرتے رہیں، اور صدقہ اور خیرات خوب کثرت کے ساتھ کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، صدقہ دینے والے کی فضیلت کو اور احادیث کریمہ جو صدقے کی برکات کو بیان کرتی ہیں، فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے عمر زیادہ ہوتی ہے، آپس میں محبت بڑھے گی، خیر و برکت پائیں گے صدقہ دینے والے، رحمت الہی نصیب ہوگی، شکستہ حالی دور ہوگی، لوگوں کے شہر آباد ہوں گے، مدد الہی شامل ہوگی، لوگوں کے بگڑے کام سنور جائیں گے، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، اور غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کتنے بھی نیکوکار ہو جائیں لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اور اللہ وہ سب کچھ اس کو عطا فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور ہمارے امام نے فرما دیا ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج اس محفل ختم القرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں نے، بہنوں نے اس محفل پاک میں شرکت کی، حصہ لیا، نماز تراویح جو اسلامی بھائی دور دراز سے چل کر پڑھنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنا وقت دیا، پیچھے کھڑے ہوئے، انہوں نے سنا، اہتمام کیا، انتظام کیا، جو کچھ بھی اپنا حلال مال خرچ کیا، اللہ سب کو قبول فرما کر تمام کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز و مالا مال فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔